السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے حساس موضوع پر بات کریں گے جس نے ہماری نوجوان نسل اور ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا ہے۔ وہ نشہ ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو نہ صرف ہماری روح بلکہ جسم اور عقل کی حفاظت کا ضامن ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نشے کے بارے میں کیا احکامات دیے گئے ہیں۔ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور نشہ آور چیزوں کو واضح طور پر شیطانی کام قرار دیا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بتوں کے پتھر اور جوئے کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشے کو رجس یعنی ناپاکی اور گندگی کہا ہے۔ یہ وہ گندگی ہے جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اسے اچھائی اور برائی کی تمیز سے محروم کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے کے حوالے سے انتہائی سخت اور واضح ہدایات دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر تھوڑی مقدار میں نشہ کیا جائے جس سے ہوش نہ کھوئے تو کیا وہ جائز ہے؟ اس کا جواب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ نشہ صرف ایک گناہ نہیں بلکہ یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو چوری کرنا، زنا کرنا، برائیوں کے کام کرنا، قتل کرنا، گالی گلوچ کرنا، مار پیٹ کرنا، یہ سنگین جرائم کا ارتکاب بآسانی کر لیتا ہے کیونکہ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے نشہ کرنے والے اور نشہ پلانے والے اور نشہ بیچنے والے اور اس کی تجارت کرنے میں مدد کرنے والے سب پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال بتائی ہے، آج کی جدید سائنس بھی وہی کہہ رہی ہے کہ نشہ جگر، پھیپڑوں، دماغ کی صحت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھے بھی ہے، اچھے ہنستے کھیلتے گھر کو وہ برباد کر دیتا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے جو ہنستے اور مسکراتے گھر ہے ان کو تک اجاڑ دیتا ہے اور انسان کو معاشرے کے لیے بوجھ بنا دیتا ہے۔ ہر کوئی یہ امید کرتا ہے یہ نشے سے چھٹکارا پالے۔ اگر کوئی اس دلدل میں پھنس چکا ہے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ بندہ سچی توبہ کر لے کیونکہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرے اور اپنی زندگی کو اسلام کے نور سے منور کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ہر برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جو کوئی بھی برائی ہمارے اندر موجود ہے، اے اللہ اس کو معاف اور درگزر فرما اور اس سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرے تاکہ کسی کی زندگی بچ سکے۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ خیرا۔